السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، سب کیسے ہو؟ خیریت سے ہونا؟ آج پھر سے میں آپ کے سامنے اسلامک باتیں شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج یوم عرفہ کی فضیلت اور قربانی کے چند مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوم عرفہ کی فضیلت کے تعلق سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرفہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کہ یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عرفہ کی روزہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہیں۔ یعنی گزشتہ سال، جو سال ہم سے گزر چکی ہے، اور آئندہ سال کا مطلب یہ ہے کہ جو سال آنے والی ہیں، جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں یا گناہ ہونے والے ہیں، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ غور کریں، صرف ایک روزہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے مشروع ہے۔ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے دوستو۔ اور اس دن، یوم عرفہ کے دن، خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعا قبول ہونے کی ایک گھڑی ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور خاص طور پر عرفہ کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے جتنا زیادہ آزاد کرتا ہے، اور دن اللہ رب العالمین لوگوں کو اتنا زیادہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا خاص طور پر عرفہ کے دن پڑھیں، اور ویسے بھی آپ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ دعا ہے جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے کے لوگوں نے پڑھا، یعنی مجھ سے پہلے جو نبی آئے انہوں نے بھی اس دعا کو پڑھا۔ دعا اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ ترجمہ سے بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام بادشاہیت اسی کے لیے ہے، اور حمد کے لائق بھی وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم دوستو، اور اس دن خاص طور پر تکبیرات کا بھی اہتمام کریں۔ ابھی سے شروع کر دیں۔ تکبیرات کے الفاظ یوں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بازار کو جب نکلا کرتے ہیں لوگ تو تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے، اور دوسرے لوگ تکبیرات ان سے سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ لیکن آج یہ سنت ختم ہو گئی ہے۔ اس سنت کو جگائیے میرے بھائیوں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور قربانی کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم النحر سے زیادہ محبوب دن، پسندیدہ دن کوئی دن نہیں ہے، اور اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن آج قربانی نزدیک آ رہی ہے، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے کہ قربانی سنت ہے کہ واجب۔ آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں، جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری مصلی گاہ، ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ لیکن ایک اور بات دوستو میں آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ ہے کہ ابھی سے ہم نے یہ شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے گایوں کی فوٹوز اور اسی طرح اپنے بکروں کی فوٹو ہم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پر شیئر کر رہے ہیں اور دوسروں کو یہ دکھلا رہے ہیں۔ اس عمل سے باز آئیے، اس طرح یہ بہت برا عمل ہے اور آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔
نام و نمود شہرت سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کہ یہاں ہمارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی ہماری نیت درست ہو، یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہم قربانی کریں۔ اور ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں یا ہم نے کوئی جانور خرید لیا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں تو سارا گوشت ہم خود لے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، گوشت کے ہم 3 حصہ کریں، 3 حصہ یوں کریں، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، ایک حصہ اپنے قربا رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے کریں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ حصہ مسکینوں کے لیے کر دیں اگر مسکین زیادہ ہے تو ان باتوں کو یاد رکھیں اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔